اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، جو ہم نے پچھلی 2 کلاسوں میں مفرزا کے تعلق کے مطابق جو بات کی، اس میں تحریک، تحلیل، تسکین جو ہمارے سامنے کھل کر آئی، اس سے بہت سارے دوستوں کو فائدہ ملا، بہت سارے لوگ بات کو سمجھنے لگے۔ الحمدللہ اس کے بعد کتنے رابطے ہوئے، کتنی بات چیت ہوئی، فون ہوئے، واٹس ایپ پر باتیں ہوئی۔ تو میرے دوستو، جو جہاں موجود ہیں یا جہاں جہاں کوئی سن رہا ہے، تو یہ طریقہ تحریک، تحلیل، تسکین کا، کہ جہاں تحریک ہے اس سے آگے جہاں اس نے اپنا اثر انداز ہوئے ہے، تسکین پیدا کی ہے، وہاں بھی تحریک دینی ہے، اور یہاں جب تحریک نے تحلیل پیدا کی ہے وہاں بھی تحریک ہی دینی ہے۔ یہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک طریقہ ہے جو ان نے ایک بید کی شکل میں دیا ہوا تھا، جس کو اللہ نے کرم کیا، ہمیں یہ ہم کو ہمارے ذریعے سے کھلوا دی بات۔ انشاءاللہ یہ ہر طرح سے اصولی طریقہ، اصولی علاج کا یہی ہے، اور کمال یہ کیا حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس پر مہر لگا دی کہ بس اسی میں شفا ہے۔ تو میرے دوستو، میں نے عرض کی تھی، اس طریقے کو اپنانے کے لیے نبض کا صحیح ہونا بہت لازم ہے۔ اگر نبض معمولی ادھر ادھر ہو گئی، یہ طریقہ کامیاب نہیں ہوگا، نہ یہ کامیابی اس سے ملے گی۔ جب تک آپ کی تحریک صحیح نہیں ہوگی، جو مریض پر آپ دیکھ رہے ہیں، تو پھر یہ طریقہ کامیاب نہیں ہوگا۔ میں ایک مثال کے طور پر بات کرتا ہوں، تنقید کے طور پر نہیں، کہ جیسے ہمارے بہت سارے دوستوں، استاد اکرام کا یہ خیال ہے، 1 نمبر تحریک کی نبض نیچے ہوتی ہے، وہ نیچے والی پر 4 نمبر دیں گے۔ ہمارے اس طریقے کو نبض اگر اس کو اعصابی عضلاتی کو وہاں سمجھیں گے تو دیں گے، تو کہاں کامیابی ملے گی؟ اعصابی عضلاتی نبض بالکل اوپر شرح میں 1 پورے پر ہوتی ہے۔ تو میرا ان دوستوں سے ایک سوال ہے جو کہتے ہیں کہ اعصابی عضلاتی نبض نیچے ہوتی ہے۔ بڑے احترام سے، ان کے احترام سے میں ہم بات کرتے ہیں، بڑے ادب سے بات کرتے ہیں کہ میرے پیارے، جو پھر نبض اوپر بالکل شرم میں 1 پورے پر ملتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ 1 کے بعد تو پھر 2 آنی ہے، تو وہ سب جانتے ہیں کہ 2 پوروں پر ہوگی۔ کیا کوئی دوست انکار کر سکتا ہے کہ 1 پورے پر بھی نبض اوپر ہوتی ہے؟ اگر وہ ہوتی ہے تو وہ کون سی نبض ہے؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکیں گے۔ وہی اعصابی عضلاتی ہے۔ نیچے جو ہوتی ہے 6 نمبر تحریک ہوتی ہے۔ ہماری اس پر تھوڑی سی گفتگو چلی تھی ماشاءاللہ بڑے لوگوں سے، علم والے لوگوں سے۔ تو ہم نے جب انہوں نے 1 نمبر نبض ہم نے یہ بولی کہ اوپر ہوتی ہے، تو بہت سارے آگے سے اعتراض آئے، جی یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے،
وہ ایک نمبر نبض صابی کو بھی نبض کو اوپر کہہ رہا ہے تو وہ نیچے ہوتی ہے. تو پھر میں نے عرض کی کہ 6 نمبر کی تعریف فرما دیں. تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ کسی ایک لفظ کا بھی نیچے اوپر ہوا. 6 نمبر کی بھی وہی باتیں اور 1 نمبر کی بھی وہی بات. تو میں نے پچھلی دفعہ عرض کی تھی کہ اگلی دفعہ تحریکات پر بات عرض کروں گا کہ میرے دوست اچھی طرح تحریک کو نبض کو سمجھ جائے. تو اسی کے لیے یہ ابتدا میں بات کر رہا ہوں. اگر 1 نمبر نبض کو نیچے سمجھ لیا جائے تو ایک مقام پر 2 نبضیں اعصابی ذراتی اور اعصابی گدی یہ نہیں. اگر وہ بضد ہیں تو پھر مجھے یہ بتا دیں جو شرم میں ایک پورے پر ملتی ہے، یہ شہادت کی انگلی کہ ایک پورے پر شرم میں ملتی ہے، وہ کون سی نبض ہے؟ اللہ خیر کرے گا. میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ میں بہت بڑا طب کا عالم ہوں، ادنا سا طالب علم ہوں، مگر بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو 1 نمبر تحریک شرف میں پائی جاتی ہے بالکل اوپر اور ایک پورے پر. آگے اس کی کئی ایک باتیں ہیں. ایک پورے کے اس کنارے کی طرف چوٹ کا اہمیت کیا دینی ہے، ہم نے اس کو کس رنگ میں دیکھنا ہے، اور ایک اسی پورے کے اندرلی سائڈ کے پر چوٹ کو کیا سمجھنا ہے. ہوگی اعصابی ذراتی، یہ نہیں تحریک میں فرق نہیں ہوگا، مگر وہ علامتیں کیا پیدا کی ہے. اگر پورے کی باہر کی طرف ہاتھ رکھا، پورے کی باہر کی طرف چوٹ ماری ہے، وزنی ہے، تو پھر کیا ہے؟ درمیان میں باری ہے تو پھر، اور اگر اندرلی سائڈ پر ہے گی پورے پر، یہ بیٹا بھائی دوست یہ گہرائی کی باتیں ہیں، آہستہ آہستہ انشاءاللہ کھلتی جائے گی. ابھی تو ہم اس بات کو ہی کلیئر کر رہے ہیں کہ یہ اعصابی ذراتی ہوگی. اگر کسی کو اختلاف ہے تو ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پر اختلاف رکھنے کا حق رکھتا ہے، مگر صحیح پھر اعصابی ذراتی اس کو سمجھانی بھی تو پڑے گی نا. یہ ہوتی ہے اعصابی ذراتی. بہرحال یہ اعصابی ذراتی نبض ہے، اور اعصابی ذراتی کیفیت سردی کے مادے سے تیار ہے. ہاں اس کے ساتھ سیاہی ہے، کم ہے، غالب سردی ہے اس میں، کہ اس کو وہی تحریک کی دوائی جس میں حرارت غالب ہوگی وہی کور کر سکے، نہ کہ سردی کو ہم خشکی کی طرف لے جائیں تو علاج معالجے میں کامیابی نہیں ملے گی. کا علاج معالجہ حضرت صاحب الملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو تحریک تحلیل تسکین کا جو میں نے بتایا باہمی تعلق کے اندر، اسی طریقے پر ہی کامیابی ملے گی. وہ ایک ہی طریقہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کبھی طبیب 1 پر 2 دے دے، کبھی طبیب 1 پر 3 دے دے، اور کبھی طبیب 1 پر 4 دے دے. حضرت صاحب الملتانی رحمہ اللہ علیہ اور میں طبیب وقت کا بادشاہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، مگر وہ جو دوائی دینی ہے وہ ایک ہی تحریک کی دینی ہے. وقت کا بادشاہ ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کو تریاق کی ضرورت ہے،
یا اس کو اکسیر کی ضرورت ہے؟ اعصابی اصلاحاتی پر گدی اصلاحاتی دوائی دینی ہے 4 نمبر. تو وہاں وہ طبیب نے فیصلہ کرنا ہے محرک دینا ہے یا پھر تریاق دینا ہے، یا اس کے درمیان کس جگہ پر، کس سطح پر مرض کا مقام کیا ہے. ایک کلاس میں مرض کے مقام بھی بتا چکا ہوں، پھر انشاءاللہ یہ کلاس چلتی رہے گی. مرض کا مقام کیا، وہ نبض بتائے. اتنا عرض کیے دیتا کہ مرض کے 6 درجے ہیں. مرض کس درجے پر ہے وہ الحمدللہ نبض ہی بتاتی ہے، صرف تحریک ہی نہیں بتاتی، مگر سمجھنے کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ آگے پیچھے جانا پڑے گا اور اس کو سمجھنا پڑے گا. یکدم ہر چیز سمجھ میں نہیں بھی بیٹھتی. انشاءاللہ پھر کبھی مرض کے جو ہے ادوار کتنے دور ہے اس کے، وہ عرض کر دیے جائیں گے. تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ طبیب جو ہے بادشاہ ہے، تو بادشاہ تو پھر بادشاہ ہی ہوتے ہیں نا، جو چیز کرتے اس کا دل کرے تو ایک کی بجائے 6 پر علاج کرنا شروع کر دے. وہ کہے کہ میں بادشاہ ہوں. بادشاہ بننے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، تب ہی بادشاہ رہتے ہیں، نہیں تو بہت ساری گرتی ہوئی دیکھی ہیں. بہرحال ایک بولے شرم میں اوپر جو نبض ہوتی ہے وہ اعصابی اصلاحاتی ہوتی ہے. تو مرض تحریک اپنی شدت لے کر پیدا کرتی ہے، یا مرض ردی الوزن پر پیدا ہوتا ہے جب اس کی عمر کے مطابق، جو کسی کی عمر کے مطابق نبض نہ ہو اس کو ردی الوزن کہا جاتا ہے. آج تو ماشاءاللہ میں اپنے ایک دوست کی پڑھ رہا تھا کہ ان جو نبض کے انداز ہیں 9 باقی، اور 9 میں وہ 2 3 جو بتائے جاتے ہیں کہ اس کے اتنے انداز ہیں، اس کے اتنے انداز ہیں. تو وہ ان کو تحریکات دے رہے تھے. جی نہیں، نبض کے اپنے اندر مرض کے درجے کے لحاظ سے وہ انداز در کرتے ہیں کہ داخل ہوتے جائیں گے. یہ ردی الوزن ہے، یہ غیر منتظم ہے، یہ منتظم ہے. یہ 10 میں جو نبضیں 10 جو نبضیں کہا گیا، نبض ان میں ایک ہی ہے، باقی اس کے انداز ہیں. وہ انداز مرض کا درجہ جو ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں. بہرحال دوستو، 1 نمبر تحریک ایک پورے پر ہوگی، اور اس کا جو یہ بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ سردی کا مادہ بڑھ گیا ہے. وہ کیسے بڑھ گیا ہے؟ وہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 باتیں کہی ہیں: کیفیاتی، نباتاتی، حیواناتی. یہ کھانے نباتاتی، جماداتی، نفسیاتی.
اس کے وہ 3 وجہ بنتی ہے. ماحول اس کا وہ ایسا ہے کہ اس میں وہ اتنا وہ تنگ آ گیا، کوئی مرض کا شکار ماحول کر دیتا ہے. کچھ اس کی نفسیات ایسی بن گئی ہیں جن پر چلتے چلتے وہ ایسی شدید مرضوں میں کفیف سے شدید تک پہنچ جاتا ہے. کچھ اس کا مادیاتی معاملات ہوتے ہیں، کچھ کھانے میں کچھ چیزوں کا ایسا شوق رکھتا ہے کہ اس کو وہاں تک وہ پہنچ جاتا ہے. جب سردی کے مادے والی چیزیں کائنات میں جتنی بھی ہیں اعصابی اثراتی چیزیں، جب ان کی زیادتی ہوگی یہ تحریک شدت لے لے گی کہ وہ کھانے سے وہ جسم میں وہ جمع ہوتی جائے گی، وہ رکتی رہے گی. مسلسل وہ اعصابی اثراتی چیزیں لے رہا ہے، دودھ پی رہا ہے، کھیر کھا رہا ہے، کسٹرڈ کھا رہا ہے، بہت سارے پھل ایسے ہیں ان کو لے رہا ہے، مسلسل اعصابی اثراتی کی طرف ہے. تو وہ مادہ شدت لے کے اپنے عضو کو وہ کی تحریک کو بڑھا دے گا. اس کا عضو جو ہے اعصابی اثراتی کا تعلق جس کے ساتھ ہے اعصاب حکم اور رساں سے، اس وقت اعصاب حکم اور رساں شدت میں ہوں گے. وہ اپنا کام کچھ زیادہ کر رہے ہوں گے. اس کے کام کیا ہے اس پر انشاءاللہ آپ کچھ کو آگے کہیں تھوڑی دیر سے بعد یہ بنے کہ میں 11 بجے تقریر ختم کروں گا تو 11:30 کو آپ مل جائیں گے. مطلب کچھ وقت لگے گا، وہ سارا اس کی مل جائے گا کیا ہے کیسے ہے. تو یہ اعصابی اثراتی کا ہے. اور جو حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کیا کہ ان کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، ہر عضو کی 2 تحریکوں کو، ایک کیمیائی اور ایک مشینی. یہ کیونکہ مشینی تحریک ہے، عضو کی دوسری تحریک ہے، ہر عضو کی 2 تحریکیں ہیں. تو ہر عضو کی پہلی تحریک کیمیائی ہوتی ہے، دوسری تحریک مشینی ہوتی ہے. یہ مشینی طور پر جب یہ شدت لے گی تو یہ قدرت جاذبہ حرارت کو مات دے گی، اس کے مادے کو نکال باہر کرے گی، قدرت جاذبہ بیمار ہو جائیں گے، جس کو ہم عرف عام میں تحلیل کہتے ہیں. مشینی تحریک تحلیل پیدا کر دے گی اور اعصابی اثراتی مشینی تحریک ہے. یہ گدی اثراتی تحریک کہ عضو کے لحاظ سے وہ قدرت جاذبہ کی تحریک ہے. قدرت جاذبہ کو یہ غالب آئے گی، اس کو مغلوب کر کے تحلیل پیدا کر کے کہ اس کی غذا ہے حرارت کی، اس کو نکال باہر کرے گی، اپنی سردی کو غالب کرتی چلی جائے گی، اس میں تحلیل پیدا کر دے گی. جب طبیب اعصابی اثراتی تحریک کو دیکھے گا اور سامنے رکھے گا تو اس کی تحلیل کو سامنے رکھے گا. تو اتنا آسان ہو گیا فلاح میں تحلیل ہے، تو اس تحلیل کو روکنے کے لیے کہ اس کے پاس قدرت جاذبہ کے پاس اپنا مادہ نہیں رہا، وہ کام بھی کر سکے، اپنی غذا بھی نہیں رہی اس، تو اس کو گدی اصلاتی غذا و دعا گدی اصلاتی ہی دی جائے گی. تو اس کا مادہ اس کو ملنا شروع ہو جائے گا، آہستہ آہستہ وہ تحلیل سے نکل جائے گا اور یہ جو سردی ہے اس کو مغلوب کر لے گا. یہ ایک دوسری سردی اور گرمی ایک دوسرے کی ضد ہے. اللہ نے کائنات کو ضد پر چلایا ہے. تو جب سردی بڑھے گی حرارت کو مات دے گی، جب حرارت بڑھے گی، گرمی جس کو کہتے ہیں پنجابی میں بڑھے گی
تو سردی کو مات دے دے. یہ اگر سردی اصابی ذلاتی ضد 4 کی ہے تو 4 ہی ضد اصابی ذلاتی کی ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ اس کی ضد ہے اس کی نہیں، یہ مقابل ایک دوسرے کے مقابل آتی ہیں، ضدین ہیں ایک دوسرے کی. یہ اور کو کسی کو کچھ نہیں کہے گی، یہ آپس میں ہی لڑائی کریں گی جب بھی کریں. تصابی ذلاتی کے بعد تحریک نمبر 2 جس کو ہم عضلاتی صابی کہتے ہیں. تو میرے پیرو یہ بھی شرح میں ہوتی ہے، بالکل اوپر ہاتھ رکھتے ہی 2 پوروں پر یہ نبض ملتی ہے. صابی عضلاتی صابی بالکل اوپر. میں تو کہتا ہوں نبض ہے ہی بڑی آسان. 3 نبضیں شرح میں ہیں، 3 منخفض ہیں، 3 نیچے ہیں، 3 اوپر ہیں. صابی عضلاتی صابی گدی عضلاتی گدی، یہ 3 نبضیں بالکل اوپر ملتی ہیں. بات ہو رہی ہے عضلاتی صابی. اب یہ 3 نبضیں جب اوپر ملیں گی تو ان میں علیحدہ کرنے یہ کون سی ہے یہ کون سی ہے، تو یہ طوالت سے علیحدہ ہوں گی. ان کو علیحدہ کرنا ہے کہ یہ فلاں اصابی ذلاتی کون سی ہے، وہ 1 پورا طوالت ہے اس کی وہی رہے گی، اور عضلاتی صابی جو ہے اس کی طوالت 2 پورے، 2 پوروں پر ملے گی. یہ تیسرے پر نہیں، 1 پر ملے گی جو اصابی عضلاتی ہوگی، اسی مقام پر اسی جگہ 2 پور پر ملے گی تو عضلاتی اصابی ہوگی. کہ سیاہی زیادہ، صداع زیادہ اور سردی کم ہوگی. پہلے اصابی عضلاتی میں کیا ہے؟ سردی زیادہ، صداع کم، سیاہی کم. ہم میرے دوست اپنی طب کی زبان میں صداع کو تو مانتے ہیں، سیاہی کو نہیں مان رہے. کبھی غور کر لیں بھائی، صداع ہے کیا؟ صداع کہا کسے جاتا ہے؟ صداع کس سے نکلا میں نہیں بتاؤں گا، میں نہیں عرض کروں گا، میرا علم اتنا نہیں ہے. خود غور کریں. صداع کس کو کہتے ہیں؟ ہم قانون والے یار لوگوں نے لگا لیا ہے صداع خشکی کو کہتے ہیں. یہ ماشاءاللہ میرے اس محفل میں عالم لوگ بھی موجود ہیں، میں جہل بھی یہاں موجود ہوں. تو یہ صداع کس سے نکلا ہے؟ کیوں جی؟ اسود سے نکلا. اسود کس کو کہا جاتا ہے؟ سیاہی کو. کالک سیاہی. ویسے بھی یہ مانتے ہیں، صداع کہتے ہیں. ہمارے قانون والے اس کو شاید لے گئے ہیں کہ عضلاتی صابی خشکی. بھائی یہاں خشکی نہیں ہے، یہاں سیاہی کی زیادتی ہے. کائنات کے اندر ایک کیفیت سیاہی کی جس کو اندھیرا کہا جاتا ہے. کائنات کی اکائی ہے، کائنات کا حصہ ہے. صداع کہہ کر سیاہی کہہ کر پھر سیاہی کو نہیں مانتے. اللہ کریم اپنا کرم کر کے ہم سب کو
علم نافع عطا فرمائے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اگر میرے میں کوئی غلطی ہے اللہ مجھے ہدایت عطا فرمائے، میں اپنی غلطی کو دور کر سکوں۔ غلطی اگر ہے کہیں چل رہی ہے، دیر سے چل رہی ہے، چاہے ابھی شروع ہوئی ہے، کوئی بھی غلطی ہے، اس کو مان لینا کوئی چھوٹا پن نہیں ہوتا، بڑا پن ہوتا ہے۔ یار اس بات کا نہیں علم تھا، آج پتہ چلا ہے تو ہمیں مان لینا چاہیے۔ ذاتی صحابی کے اندر سیاہی ہے اور عضلاتی صحابی میں خشکی نہیں ہوتی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں، سیاہی ہوا کا ہی ایک عنصر، ہوا ہی کی ایک کیفیت ہے، رکن ہوا کی ہی ایک کیفیت ہے۔ ہر عضو رئیس، تین عضو رئیس، اگر تین عضو رئیس ہیں تو ارکان کائنات کے چار نہیں ہو سکتے۔ کائنات اور انسان جدا جدا ہرگز نہیں، ارکان تین ہیں، چار نہیں۔ یہ جو چار والے ہیں نا، اس میں رئیس چار بناتے ہیں، پیچھے یہ تحریک موجود ہے اس بات کی کہ کائنات کے اندر ارکان چار ہے تو اس میں رئیس بھی چار ہونے چاہیے، بالکل ٹھیک ان کی بات۔ مگر اس بات پر تو جھگڑا صدیوں سے ہے، آج کا نہیں ہے، کل کا نہیں ہے۔ یہ اربا والے کل کے نہیں، ان نے تو ذرا اپنے کو ایک ظاہری سا دیکھ کر ایسا تو اس پر ایک عمارت کھڑی کر لی۔ میرے بھائی یہ صدیوں سے ہے، اطباء کرام مختلف کو مختلف ظاہری سا کہتے ہیں۔ کیا ان سے پہلے نہیں کسی نے کہا؟ بہت ساروں نے کہا، فلاں کو، مگر بات نہ بنائی۔ تو ماشاءاللہ یہ پنجابی جانے ڈاڈیا ستی بھی سو، یہ کوئی ڈاڈے نکلے نا کہ آپ پوری چار تے عمارت تعمیر کر لی۔ پتہ نہیں کس وقت کیا جلد ہی وہ جھٹکا آنے والا، یہ زمین بوس ہو جائے گی ان کا مار جب ہماری کتاب منظر عام پر آئے گی انشاءاللہ۔ کائنات کے اندر ہر رکن دو کیفیات پھیلاتا ہے، یا دو کیفیات کا مالک ہے، دو اپنی کیفیات سے کائنات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ رکن تو اپنی اپنی جگہ پر موجود ہے، وہ اپنی کیفیت سے اثر انداز ہو کر یہ زمین کو چلا رہے ہیں۔ اس انسانوں کو حیوانات، جمادات، نباتات ان کی ہی کیفیات سے چل رہے ہیں۔ عضلاتی صحابی نمبر 2 پر ہوگی، بالکل اوپر ہوگی۔ اگر نیچے ہو تو یہ عضلاتی صحابی نہیں۔ ہم طبیبوں کو، خاص کر قانون محرزہ کے طبیبوں کو ہاتھ رکھنے کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہمارے طبیب، ہمارے یہاں کئی دوست گواہ ہیں، میں نے خود دیکھا ہے کہ جب ہاتھ رکھتے ہیں، ہاتھ رکھتے ہی ان کا 2 پوائنٹ نیچے پہنچا ہوتا ہے دباؤ۔ اصحابی ذراتی سے تو وہ نکل گئے، عضلاتی صحابی سے تو وہ آگے نکل گئے۔ اب پتہ نہیں کون سی نبض ان کو مل رہی ہے، وہ
کون سی کہہ رہے ہیں؟ شرم میں صرف مس کرنے سے جو نبض ملے گی وہ مشرف ہے، جو دبا کے ملے گی وہ مشرف نہیں ہے، وہ منخفض میں ہے۔ تو جب ہاتھ رکھتے ہی منخفض کے درمیان پہنچ گیا ہے، اس کو اصابی ذراتی ملے گی؟ اس کو ذراتی سبھی ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ ہمیں نبض پر ہاتھ رکھنے کا بھی علم ہونا چاہیے، کہاں سے کہاں تک یہ ہڈی کا کام چلتا ہے، اور پہلا پورا کہاں رکھنا ہے، یہ پیچھے سے کلائی کی طرف سے جو ہڈی آ رہی ہے، ایک جگہ پر آ کے یہ تھوڑا تھوڑا ابھرنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ پورا ہو جاتا ہے یہاں پر۔ جہاں سے یہ ابھرنا شروع ہوئی، جہاں سے یہ ابھرنا شروع ہوئی، وہاں پہلا پورا ہونا چاہیے۔ ایسے ایک دے گا ادھر سامنے آ جائے اس کے، کہ ایسے یہ یہاں سے ابھرنا شروع ہوئی، یہاں آ کر یہ اس کا بھار مکمل ہوتا ہے۔ تو جہاں سے ابھرنا شروع ہوئی ہے وہاں پہلا پورا سے باہر سے نیچے یہ ہونا چاہیے، اور مس کرنا ہے، مس کرنا ہے۔ 3 نبضیں یہ مس کرنے پر ملی۔ اور اصابی عضلاتی کا لمس جو ہوگا وہ سرد ہوگا۔ بات ہو رہی ہے اب عضلاتی اصابی کی، کہ ہلکا سا تھوڑا سا کھردرا ہوگا اس کا لمس۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ معتدل عام سا ہوگا، ہلکا کھردرا سا ہوگا، اور اس میں خشکی نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ پانی کی کیفیت موجود ہے سردی کی۔ اور جب یہ شدت لے گی، یہ کیمیائی نبض ہے، یہ تحریک کیمیائی ہے، جب یہ شدت لے گی، اس نے اپنا مادہ نکالنا ہے۔ اس کا مادہ کس نے نکالنا تھا؟ وہ مشینی تحریک نے نکالنا تھا، مگر اس کی ذاتی مشینی تحریک نے نہیں نکالا، وہ قدرت کی مشینی تحریک نے نکالنا تھا۔ یہ سیاہی ہے، اس کی ضد روشنی، حرارت نہیں ہو سکتی، اس کی ضد روشنی ہوگی۔ 5 نمبر یہ غدے ناقلہ کی تحریک ہے، وہاں حرارت نہیں ہے، وہاں روشنی ہے۔ یہ جتنے لوگ غدی اعصابی میں حرارت مانتے ہیں، میرے سوال کا جواب دے دیں، کیوں نہیں دیتے؟ کہ حرارت کے ساتھ تری رکھ سکتی ہے؟ رکھ کر دکھائے کہ ساتھ تری ہے نا غدی اعصابی۔ کیا یہ جو عضلاتی کہا گیا اس کا مطلب خشکی ہے؟ یہ جو غدی کہا گیا اس کا مطلب جو ہے وہ گرمی ہے؟ یہ تو اعضاء کے نام ہیں، غدی غدد سے، عضلاتی عضلات سے، جیسے عضلاتی اعصابی عضلات ارادی کی تحریک، اس کا نام عضلات کی وجہ سے عضلات،
عضلاتی ہے. عضلاتی کا مطلب خشکی نہیں ہے. اور غدی کا مطلب حرارت نہیں ہے. تو میرے پیارو یہ دو بوروں پر ہوگی. مس کرتے ہی جو طبیب ہاتھ رکھتے ہی نیچے کے چلے جاتے ہیں وہ کبھی نبض کو درست دیکھ سکتے ہی نہیں. بات کو ذہن میں رکھیں. مس کرتے ہی اگر ملتی ہے نبض تو وہ کیا ہے؟ یہ تین میں سے کون سی ہے وہ آپ نے اس کے طوالت سے پوروں سے اس کا اندازہ کرنا ہے, اس کو پہچاننا ہے, اس کو دیکھنا ہے. وہ سب سامنے ہے. عضلاتی سب بھی دو پوروں پر ہوں گے. اور اس کا واسطہ جب یہ شدت میں آئے گی عضلات ارادی جو آدمی اپنے ارادے سے ان میں تیزی آئے گی. طب یونانی نے اس بارے میں کمال کہا. شرم میں کیا ہے؟ حرکت کی زیادتی. منخفض میں کیا ہے؟ کمی. یہ شرم میں. حرکت کی زیادتی کدھر ہے؟ ارادی اضلاعات میں. اس کا مادہ سیاہی کا ہے. ساتھ ساتھ یہ کیا ہے؟ یہ غدی اعصابی میں تسکین پیدا کر دے گی. اس تسکین کی وجہ سے وہ غدے ناقلہ اپنا کام سر انجام نہیں دے رہے. جن نے اس کے مادے کو نکالنا تھا, نکالنا مشینی ہی نے ہے, وہ سست ہو گئے. طبیب کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو اپنے کام پر لانا ہے. وہاں تسکین ہے, وہ سست, ان کو تحریک دینی ہے, تحریک دینی ہے. یہی وہ مقام ہے. یہاں پر ہمارے قانون مفرزہ والوں کی ٹانگیں کانپنے لگتی. کیوں؟ یہ دیکھ نہیں رہے حضرت صاحب الملتانی رحمۃ اللہ علیہ تسکین کو بھی تحریک, تحلیل کو بھی تحریک. ان کے سامنے علاج معالجے نہیں ہے حضرت کے. کیوں گھبراتی؟ ہمیں غدے ناقلہ کو غذا و دعا دینی پڑے گی. اس کا مادہ تیار ہو, وہ اپنی قوت میں آنا شروع ہو اور اپنے کام کو جاری رکھ سکے. اس کے بعد تیسری شرم میں جو نبض ہے وہ ہے عضلاتی غدی. میرے پیارو, میں اس چیز کا قائل ہوں کہ گفتگو اس زبان میں کی جائے جو آسانی سے سمجھ جائے. جب ہم طب کی اصطلاحات کو اس کے اندر کثرت سے استعمال کرتے ہیں تو میرے جیسے کے پلے کچھ نہیں پڑتا, وہ نہیں جانتا. وہ فارسی سے اصطلاحات ہیں, وہ عربی سے ہیں, کہ اپنے سامنے کہتے ہیں سننے والے کو, ہاں جی, ہمیج کو وہ بات اپنی سمجھا سکے.
اس لینگویج اس میں بات کرنی ہے، اس طرح کی جو وہ سمجھ سکے. بڑے بڑے لوگ تو سمجھ جائیں گے. مجھے لگتا ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ ہمارے بھائی ہمیں وہ لینگویج بھی کچھ سمجھائیں گے، ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو بہرحال یہ جو تیسری جس کو عضلاتی گدی کہتے ہیں، اس میں اس کو تحریک نمبر 3 بھی کہا جاتا ہے، عضلاتی گدی بھی کہا جاتا ہے. اس کا مادہ ہوا کی جو دوسری کیفیت، ہوا کی پہلی کیفیت سیاہی ہے، اسود ہے، سدھا ہے. دوسری کیفیت جو خشکی ہے وہ اس میں پائی جاتی ہے. خشکی زیادہ، حرارت کم. جس کو 3 نمبر تحریک کہتے ہیں، جن کی علامات، کسی تحریک کی علامات کی بات تو میں کر ہی نہیں رہا، میں تو اصول علاج کی بات کر رہا ہوں. نسخہ جات کی بات میں نہیں کر رہا، میں اصول علاج کی بات کرتا ہوں. اگر کسی علامت پر میں نسخہ بولتا ہوں کہ اس نسخے سے بھی بہتر ہو جاتے ہیں، تو اس علامت کو بھی جانتا ہوں کہ اس تحریک کی ہے. جب دوست احباب حکماء غریب طلباء کو ہم نے گمراہ کرنا ہے تو بڑے راستے ہیں. باہر یہ عضلاتی گدی میں خشکی کا مادہ زیادہ، حرارت کا کم، جس کو حضرت صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہر تحریک کا تو دوسرا حصہ ہے، اس کو بڑھانے ہی میں شفا ہے، بس اسی میں شفا ہے. ہم اپنی ہر درمی سے دوسری تحریک پہ کھڑے رہیں، تیسری پہ کھڑے رہیں، جو مرضی ہے کھڑے رہیں، ایسے نہیں چلے گا. ہم نے حضرت صابر کو سمجھنا ہے. انہوں نے کیا سمجھایا یہ بات تو آپ جانتے ہیں. اگلی تحریک والے کو کہا کہ جو نہیں جانتا وہ چلو کر لے، وہ کبھی دے لے. یہ قانونی شفا، جس کو میں قانونی شفا کہتا ہوں، کہا یہ بات نہیں کہی جو نہیں جانتا، یہاں مکمل کر دیا، بس اسی میں شفا ہے. عضلاتی گدی میں 2 مادے، خشکی زیادہ، حرارت کم. یہ ارادی غیر ارادی عضلات کی تحریک ہے، جو انسان کے ارادے کے بغیر چلتے رہتے ہیں، کام کرتے ہیں. یہ دل تو دھڑک رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، یہ میرے ارادے سے تو نہیں کر رہا نا. میں سو بھی جاؤں تو یہ کام کرتا ہے، سارا دن میں کئی کام کرتا ہوں، یہ کام میں لگا رہتا ہے، میرا ارادہ اس میں نہیں ہوتا. کام جو بھی کرتا ہوں وہ ارادے سے کرتا ہوں. یہ فکروں کا پھیلنا پھولنا، یہ میرے ارادے سے نہیں. بہت سارے نظام اندر کام کر رہے ہیں جو میرے ارادے سے بغیر کر رہے ہیں، آٹومیٹیکلی کر رہے ہیں.
تو یہ مشینی تحریک ہے. ایک بات میں اور عرض کیا کرتا رہتا ہوں دوستوں سے، خشکی پر جتنی چاہے حرارت دے لو، جتنی چاہے آگ جلا لو، کیا خشکی ختم ہو جائے گی؟ فطرت وہ ہے جو سمجھ میں آئے، جو سمجھ میں نہیں آتی وہ فطرت کہاں؟ خشکی پر دے نا حرارت، کہ خشکی پر حرارت دینے سے کیا بنتا ہے؟ خشکی اور بڑھے گی یا خشکی کم ہوگی؟ خشکی بڑھ جائے گی، جل جائے گی. میرے دوستو، یہ طب تکالا آندہ نہ نہیں ہے، طب سوچ سمجھ کے چلن دا نہ ہے. تو آپ کو پتا ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ عرض کی کہ خشکی کو تری کے علاوہ کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی، اور تری 6 نمبر میں ہے، اصابی گدی میں ہے. کیا کمال کر یہ ردم ہے ان حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کے. یہاں کتنے اصول پورے ہو رہے ہیں. کہ کسی بھی تحریک کے 2 حصوں کو یکدم ختم نہیں کر سکتے. ایک وقت میں دونوں ختم کر دیں، یہ نہیں. 2 پر 4 نہ 3 پر 4 دینے سے، یہاں عزم میں خشکی تھی، وہاں راڑ چلی جائے گی عزم میں. تو یہاں خون میں خشکی تھی، ذراتی گدی میں خون میں خشکی بڑھ رہی تھی، خشکی تھی، تو وہاں کیا ہوگا؟ نہ عضلاتی گدی میں حرارت بڑھ رہی تھی، تو وہاں خشکی چلے جائے گی، دونوں بدل جائیں گے اور علاج معالجہ ناکام ہو جائے گا. یہ بڑے بڑے استاد ہیں جو اگلی تحریک سے اپنی استادی سے مریض کو کرتے ہیں. یہ کہاں لکھا ہو فطرت کے خلاف کرو اور شفا مل جائے؟ استادی ہیں بھائی، جتنی چاہتے ہیں ہم غریبوں سے کر لو. ہم غریب تو آپ کے پلے پڑے ہوئے ہیں نا. 3 نمبر تحریک کی پہچان، ہاتھ رکھتے ہی اوپر 3 سے 4 بوروں تک یا اس سے بھی بڑھتی، تیز ہوگی، باریک ہوگی. تو حالت 3 سے بڑھتی ہوئی. عرض باریک، رفتار تیز. کیا رہ گیا؟ باقی 2 رہ گئے. اور کیا؟ سخت کل واسطہ. یہ پہلے کتنی گنے؟ طوالت، مقام، مقام، طوالت، رفتار، عرض. 4 ہوگی نا. 5 چیزیں میں نے طے کی ہوئی ہیں. 5ویں چیز لمس. ہر تحریک کو پہچاننے کے لیے 5 چیز ضرورت ہے، 6-7 کی نہیں ہے. ان 5 چیزوں کو تو سامنے رکھ کر کسی بھی دیکھ لو نبض کو، اس میں تحریک کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی. لکھ لیں یہ
جو ہم نے چارٹ بھیجا ہوا ہے اس میں لکھی ہوئی ہے. ماشاءاللہ بڑے بڑے استادوں نے ان کو غلط کہا. ٹھیک ہے، ان کی مرضی، حق رکھتے ہیں، جس کو چاہے جو چاہے کہہ دیں. تو اس کو افسوس کا اظہار بھی کیا گیا. تو بہتر بنا کے دے دیں نا قوم کو. یہ 5 چیزوں کی ضرورت ہے. اور گدی، عضلاتی گدی کا مقام شرح میں اوپر ہوگا. طوالت 3 سے 4 پورے تک ہوگی اور اس کا عرض باریک ہوگا، اس کی رفتار تیز ہوگی، اس کا لمس یہ جلد کا کھردرا ہوگا، اور اس کا واسطہ جو ہے وہ عضلات غیر ارادی سے ہے، جو خود بخود کام کرتے ہیں. اس کا مادہ خشکی زیادہ اور حرارت کا. اس کا علاج گدی اعصابی گدی ہے. آپ دیکھنا یہ طبیب نے ہے کہ اس کا مرض کس مقام پر ہے، اس کو محرک دینا ہے. یہاں اس کی بادشاہی ہے، یہاں اس نے سوچنا ہے. بادشاہی بغیر رسول کے نہیں چلے گی. یہاں اس نے سوچنا ہے، محرک دینا ہے، شدید دینا ہے، ملیم. اس کی صرف مرہم پٹی کر کے اس کو فارغ کر دینا ہے، یا پھر اس کو اس کی ٹانگ باندھنی پڑے گی، ٹوٹی ہوئی ہے. وہ 2 3 4 کی مسئلہ نہیں. یہاں کون سی قوت کی دوائی دینی ہے کہ اس کی ہڈی کو بھی جوڑ دے اور اس کی ٹانگ بھی سیدھی ہو جائے، یہ چلنے پھرنے کے قابل بھی ہو جائے. یہ مقام آ گیا ہے، اس کا اندر کا مادہ زہریلا ہو گیا. مرض کا جو مادہ وہ زہریلا ہو گیا ہے، زہریلا پن اس میں آ گیا ہے. تو اس کو خارج کرنا ہے تریاق دے کر، یا اس کی قوتیں اتنی ضعیف ہو گئی ہیں ان کو کھڑا کرنا ہے اکسیر دے کر. یہ معالج کی بادشاہی، وہ وہاں جانتا ہے، وہ وہاں سمجھتا ہے. میرے پیارے، یہ 3 لفظ ہیں جو بالکل اوپر شرح میں اب 3 لفظ منخفض ہیں. میرے بھائی کہاں تک چلنا ہے بتائیں؟ ٹھیک ہے سر، عزم ہو جائے گا سر، آگے بدلنے شروع ہو جائے گا. بچے چھوٹے بھی یہ میرے دوست جو یہ میری یہاں بیٹھے ہیں، کیونکہ میرے سے پہلے بہت سارے دوست بولتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں ہم انفرادی طور پر اپنے. تو 12:30 ہو گئے ہیں تو کہتے ہیں جی ختم کر دے. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گھر جا کر یہ نہ کہنا پڑے کہ بہانہ کیا کرو گے، کیوں دیر گئے گھر آئے ہو. وہ والی بات جناب میں دوستوں کی خدمت میں یہیں سے آگے لے کر چلوں گا انشاءاللہ. اگلی دفعہ میں معذرت کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ کو یہ مکمل 6 تحریکیں نہیں مل سکی، میں دے سکا. دوسرا حصہ انشاءاللہ اگلی دفعہ اگلی کلاس میں عرض کروں گا. اور میرے ایک دوست کی فرمائش ہے، یہ جو فارج ہے
اس کو ذرا دائیں بائیں یہ اوپر جو بھی ہیں ان کو ذرا کھول کر بیان کر دیا جائے. میں کوشش کروں گا اگر وقت ملا تو اگلے ہفتے، نہیں تو اس سے اگلے ہفتے یہ کر دیا جائے گا. اللہ خیر کرے، اللہ مہربانی کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.